ان کی جو تخصص ہے علم حدیث میں ہے. ان کی ایک کتاب ہے, یہ ملاحظہ فرمائیے, فتح الملک العلی بصحت حدیث باب منیت العلم علی سلام من اللہ علیہ. احمد ابن محمد ابن صدیق الغماری محدث بلند پائے کے محدث, ان کی یہ کتاب ہے فتح الملک العلی. اس میں تصحیح کیے ہیں انہوں نے حدیث. کون سی حدیث؟ انا مدینۃ العلم وسید المسلمین امیر المؤمنین علیہ السلام بابها. اے صحابہ سے خطاب ہے, تم ان پڑھ ہو, تم جاہل ہو, تم تو مشرک تھے, تمہیں تو کچھ آتا ہی نہیں ہے, نہ دین کا پتہ, نہ دنیا کا پتہ, نہ تہذیب کا پتہ, نہ ثقافت کا پتہ, نہ کوئی اسکول ہے, نہ پرائمری اسکول ہے, کچھ بھی نہیں ہے. صرف عرب میں کیا تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے؟ قتل, شراب, زنا, یہ چیزیں تھیں, جنگیں. اسی لیے جہالت کا زمانہ کہا گیا نا, جہالت کا زمانہ, کہ کچھ ہے ہی نہیں ان کے پاس. تو اللہ نے کس کو بھیجا؟ انا مدینۃ العلم. اے صحابہ تمہیں کچھ آتا ہی نہیں ہے, سیکھنا ہے, میرے علم تک تو پہنچنا ہے. باب, دروازے کو جاؤ. دروازہ کون ہے؟ سید المسلمین علیہ السلام. یہ حدیث صحیح ہے, انہوں نے اس عنوان پہ لکھا ہے, اور اس کے حدیث کی صحت ہمارے پاس ثابت ہے انشاءاللہ مخالفین کے کتب سے. ان کی تعصب بنتی ہے نا, یہ حدیث جو ہے یہ جو ہے واجب کرتا ہے کہ صحابہ پہ سب سیکھ لیں امیر المؤمنین علیہ السلام سے. اچھا, تو ان کی امامت, ان کی عالمیت, ان کی معلمی کا مقام اس سے ثابت ہو جاتا ہے, امامت کا مقام ثابت ہو جاتا ہے. تو اس لیے سے ان سے جماعت عمرے کرتے ہیں اس حدیث سے. اس حدیث کے صحت کے لیے انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے. اس حدیث میں اس صفحہ نمبر, یہ حدیث چھپی ہے, یہ کتاب چھپی ہے سنہ 1354 میں, 1354 ہجری میں, یعنی آج سے 90 سال پہلے, ازہر مصر میں. صفحہ نمبر 98 میں وہ ذہبی کے متعلق فرماتے ہیں, وَأَمَّا الذَّهَبِي فَلَا يَنْبَغِي أَنْ يُقْبَلَ قَوْلُهُ فِي الْأَحَادِيثِ الْوَارِدَةِ بِفَضْلِ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلَامِ. ذہبی کہتے ہیں, جب بھی ذہبی اپنا نجس منہ کھول دے, وہ احادیث جو فضل امیر المؤمنین علیہ السلام, یہ اپنی اس کی کتاب جو ہے میزان الاعتدال یا تاریخ الاسلام یا سیر اعلام, اس کا کام ہی یہی ہے. یہ جا کے وہ پہلے ریسرچ کرتا ہے کہ کس نے فضیلت امیر المؤمنین علیہ السلام میں حدیث نقل کیا. وہ دنیا کا سب سے بڑا علامہ ثقہ بھی ہونا, تو اگر اس نے فضیلت امیر المؤمنین علیہ السلام میں حدیث نقل کیا تو شروع کرتا ہے اس کو گالی دینا. اس کا کہتا ہے, اس کا پہلا نام لے کے آتا ہے, پر کہتا ہے یہ تو رافضی, یہ تو ہے ہی ضعیف, یہ تو ہے ہی جھوٹا, یہ ہے ہی کذاب, اس کو گالی دو تاکہ تابد کوئی حدیث امیر المؤمنین علیہ السلام کی صحت میں, کی فضیلت میں صحیح نہ رہے. اس کا طریقہ کار یہی ہے اس وہابی کا, اور جماعت عمریہ کے تمام تقریباً محدثین کا یہی طریقہ کار رہا ہے. یہ نواسب رہا, اکثر و بیشتر یہ نواسب ہے. ان کے, میں نے کہا نا, میں جب ان کے حدیث کے اصول آپ کے بیان کروں گا تو آپ کی خدمت میں, تو پھر ان کے پاس کوئی حدیث ہی نہیں بچے گی اگر اللہ نے زندگی دی. اور میں اس طریقے سے بیان کروں گا کہ وہ احمد ابن حنبل کو بھی قبر سے زندہ کریں, یحییٰ ابن معین کو بھی قبر سے زندہ کریں, علی ابن المدینی کو بھی قبر سے زندہ کریں, ابن حجر عسقلانی کو بھی لے کے آئیں, بخاری مسلم ذہبی کو بھی لے کے آئیں, وہ اس کو چارہ نہ کر سکیں میری باتوں کا, اس دلائل کے ساتھ لے کے آؤں گا. اچھا, کہتے ہیں کہ یہ جو ہے ذہبی جب بھی بات کرے, فلا ينبغي يقبل قوله في الاحاديث الوارده بفضل علي عليه السلام. ذہبی جب بھی امیر المؤمنین سلام اللہ علیہ کے فضیلت میں کے بارے میں, کے حدیث کے بارے میں کوئی بات کرے تو اس کی بات نہ مانا کرو. وہ آدمی متعصب ہے, وہ آدمی ناصبی ہے, وہ علم سے نہیں بولتا, وہ دشمنی کی روح سے بولتا ہے. فإنه كان إذا وقع نظره عليها اعترته حدة أتلفت شعوره وغضب أذهب وجدانه. جب بھی ذہبی کا نظر پڑتا تھا کسی ایسے حدیث پہ جس میں فضیلت ہے امیر المؤمنین علیہ السلام کی, اعترته حدة, اس کو جو ہے حدہ یعنی سختی, تعصب اس پہ حاوی ہو جاتا تھا. ایسا تعصب اتلفت شعورہ, کہ اس کا شعور, اس کا عقل اس سے چھین جاتی تھی. اس پہ اس کو ایسا غضب آ جاتا تھا کہ اس کی ضمیر اس کا جو ہے بھاگ جاتا تھا. حتی لا یدری ما یقول, اس حد تک کہ ذہبی کے منہ سے کیا نکلتا اس کو پتہ, خود بھی پتہ نہیں ہوتا کہ کیا کہہ رہا ہے یہ بندہ. وربما سب ولعن من روى فضائل علي عليه السلام كما وقع منه في غير موضع من الميزان وطبقات الحفاظ تحت ستارة أن الحديث موضوع. اور بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے
کتاب طبقات الحفاظ میں، کتاب میزان الاعتدال میں، کہ کسی شخص نے امیر المؤمنین علیہ السلام کی فضیلت میں حدیث نقل کیا تو اس کو گالی دو، اس کو لعنت کرو. کس بہانے کی حدیث جھوٹی ہے تو راوی کو خوب گالی دو. اچھا، اس بہانے سے کہ حدیث جھوٹی ہے. وَلَكِنَّهُ لَا يَفْعَلُ ذَلِكَ، وہ حدیث جھوٹی ہے بھی کہ نہیں بھائی، حدیث صحیح بھی ہے تو یہ اس کو جھوٹی بنا لیں گے نا کسی محنت سے. وَلَكِنَّهُ لَا يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي مَنْ يَرْوِي الأحاديث الموضوعة في مناقب أعدائه. لیکن یہی کام کیا اب ذہبی سے پوچھتے ہیں، آپ ذہبی صاحب، آپ نے کسی امیر المومنین علیہ السلام کی فضیلت میں حدیث نقل کی تو آپ نے اس کو گالی دی، اس کو گالی دیتے ہو، لعنت کرتے ہو کہ یہ آدمی کذاب، جھوٹا، یہ فلان فلان ہے. تو تم کیا میزان الاعتدال میں، طبقات الحفاظ میں، تاریخ الاسلام میں، تو تم کیا یہی کام؟ وہ لوگ جو معاویہ کی شان میں جھوٹی احادیث نقل کرتے ہیں موضوع، وہ تو زیادہ جھوٹی احادیث معاویہ کی شان میں، اس کی شان میں تو کوئی صحیح حدیث ہے ہی نہیں ہے. جو امیر المؤمنین علیہ السلام کے دشمنوں میں کے بارے میں جھوٹی حدیث، اس کے بارے میں کیوں کبھی اعلان نہیں کی تم نے؟ فرماتے ہیں وَلَوْ بَسَطْتُ الْمَقَامَ هَذَا لَذَكَرْتُ لَكَ مَا تَقْضِي مِنْهُ الْعَجَائِبِ. اگر میں اس کی مثالیں آپ کو پیش کروں گا تو آپ کو بہت تعجب آ جائے گا. پھر کہتا ہے وَيَكْفِي فِي رَدِّ كَمَالِهِ أَنَّهُ قَالَ فِي الْمِيزَانِ عبد السلام بن صالح ابو سلط الہروی الرجل الصالح. اچھا، کہتے ہیں اس کے تعصب کو دیکھو کہ اس نے ابو سلط الہروی کے بارے میں میزان الاعتدال میں اس نے کیا کہا کہ یہ ابو سلط الہروی جو ہیں، یہ راوی حدیث جو ہیں، رجل صالح، یہ بہت ہی سچے صالح با ایمان آدمی ہیں. اچھا، الا انه شیعی جلد، لیکن یہ ہے کہ یہ پکا شیعہ، یہ پکا شیعہ، اور شیعہ اس کے نزدیک یہ نہیں ہے. ذہبی کے نزدیک شیعہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ شیعہ اثنا عشری، ذہبی کے نزدیک یعنی جو اہل بیت علیہ السلام سے محبت کرے، ٹھیک ہے نا، اور جو امیر المؤمنین علیہ السلام کو عثمان سے افضل سمجھے، بہتر سمجھے، اس کو بولتے ہیں یہ لوگ شیعی. لیکن یہ ہے شیعی، عثمان سے افضل سمجھتا ہے. اچھا، فما وصفه بضعف ولا رماه بكذب، نہ اس کو کہا کہ یہ بھئی ضعیف ہے حدیث میں، اور نہ کہا کہ یہ کذاب ہے، کہا صالح آدمی ہے لیکن یہ ہے پکا شیعی. یعنی شیعہ کا مطلب کیا؟ شیعہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ اہل بیت علیہ السلام سے محبت کرتا ہے، یا مثلا امیر المؤمنین علیہ السلام کو عثمان سے بہتر سمجھتا ہے، افضل سمجھتا ہے. اچھا، ثم عند ذكر الحديث المستدرك اقسم بالله ان عبد السلام ابن صالح ما هو ثقة ولا هو مأمون. لیکن جب مستدرک الصحیحین میں یہی حدیث آیا ہے، من كنت مولا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، وہاں پہ قسم کھایا کہ یہ ثقہ بھی نہیں ہے، امین بھی نہیں ہے. اچھا، وہاں پہ میزان الاعتدال جب لکھ رہے تھے وہاں پہ بھول گئے تھے کہ یہ اس نے وہی روایت کیا نا، انا مدینۃ العلم وعلی بابها نقل کیا. لیکن جب ادھر خلاصۃ المستدرک لکھ رہے تھے تو ادھر دیکھا کہ مستدرک میں تو یہ حدیث ہے، انا مدینۃ العلم وعلی بابها، تو وہاں پہ تم نے قسم کھائی کہ یہ ثقہ بھی نہیں ہے اور امانت دار بھی نہیں ہے. فكيف الجمع بين هذا وذاك، تو کیسے آپ ان دو باتوں میں جمع کرتے ہیں کہ ایک جگہ بولا کہ یہ صالح آدمی ہے، دوسری جگہ بولتے ہیں کہ یہ ثقہ بھی نہیں ہے، اور کیا ہے، اور جب فضیلت دیکھی، حدیث فضیلت کے نوبت آئی تو وہاں پہ اس نے کہا کہ یہ ثقہ بھی نہیں ہے اور امانت دار بھی نہیں ہے. وقد تعقبه الحافظ في حكمه على هذا الحديث بالوضع في ترجمة جعفر بن محمد الفقيه، فإنه أورد له هذا الحديث وقال موضوع، فتعقبه الحافظ في اللسان. اچھا، جعفر بن محمد الفقيه کے ترجمے میں لسان المیزان میں وہاں پہ یہ حدیث نقل کیا، انا مدینۃ العلم وعلی بابها. تو ذہبی کیا کہتا وہاں پہ؟ ذہبی کہتا کہ یہ حدیث موضوع ہے، حدیث کذب ہے، موضوع ہے. تو حافظ ابن حجر نے جب لسان المیزان لکھا، لسان المیزان وہی میزان الاعتدال کو انہوں نے خلاصہ کیا، اس میں اپنے آراء بھی شامل کی. تو فرمایا وهذا الحديث له طرق كثيرة في مستدرك الحاكم اقل احوالها ان يكون للحديث اصل فلا ينبغي ان يطلق عليه القول بالوضع. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان. حافظ ابن حجر نے کہا، حافظ ابن حجر بھی
کوئی شیعہ تو نہیں ہے، وہ بہت بڑا محقق ہے، شارح فتح الباری کا لکھنے والا، کہتے ہیں کہ اس حدیث کو تو کئی طرق ہیں، طرق کثیرہ ہیں اس کے، مستدرک حاکم میں دیکھیں ایک طریقہ کئی طرق سے، اقل احوالها، کم از کم یہ حدیث اس کا کوئی اصل ہے، یہ حدیث کم از کم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرمایا ہے، اس کا ریشہ ہے اس حدیث کا، تو تم کیسے کہتے ہو؟ تو کیسے کہتے ہو کہ یہ حدیث جھوٹی ہے؟ پھر فرماتے ہیں وصرح الذهبي أيضا ببطلان حديث الطير في نحو 20 موضعا من الميزان وضعف به خلائق ليس له على ضعفهم دليل سوى روايته له. کہتے ہیں کہ میزان الاعتدال میں 20 مقام سے زیادہ اس نے حدیث الطیر کو بولا ہے کہ یہ حدیث کیا ہے؟ حدیث الطیر جھوٹ ہے، باطل ہے، اور بہت سارے روات کو اسی طریقے سے اس نے تضعیف کیا، اس کتے نے تضعیف کیا، اس کو کذاب قرار دیا کہ اس کا کوئی جرم ہی نہیں ہے سوائے اس لیے کہ اس نے حدیث طیر نقل کیا، اللہم ایتینی بحب خلقک الیک. اچھا پھر جب ثم لم يجد بدا من اعترافه لكثرة طرقه التي تغلبت على نسبه فصرح بثبوته في تذکرۃ الحفاظ. پھر اس کے بعد آ کے تذکرۃ الحفاظ میں اس نے خود اعتراف کیا کہ حدیث طیر یہ صحیح ہے، متواتر ہے. تو بے دین آدمی، تم نے وہاں پہ لسان الاعتداد میں خلائق کو تم نے ضعیف کر دیا، خلائق کو تم نے کذاب قرار دیا حدیث طیر، پھر آخر میں آ کے خود تم اعتراف کرتے ہو ہیں کہ حدیث طیر متواتر ہے. تو ذہبی ناصبی اپنے نسب کے باوجود اس کو اعتراف کرنا پڑا ہے کہ حدیث غدیر کیا ہے؟ حدیث غدیر متواتر ہے. اب حدیث غدیر کی طرف آئیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی. ہم نے ثابت کیا آپ کے لیے مختصار کے ساتھ کہ ذہبی کتنا ناصبی ہے. اگر ہم اس بات کو طول دیں نا ذہبی، اور ذہبی بہت بلند پائے کا، اس کا بڑا اثر ہے، یعنی محدثین سب اس کے اقوال کے محتاج، اس کے فتاوی، اس کے آراء کے محتاج، اس کے فتاوی کی روح سے تضعیف و تسقیم ہوتی ہے. بھائی اگر ہم اس بات کو چھیڑیں نا ذہبی کے ناصبیت کا اور تعصب کا، یہ بہت بڑا سلسلہ ہے، لیکن ہم نے اختصار کے ساتھ انہی کے کتب سے ثابت کیا. اچھا